یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی کرنی ہے، اور یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی نہیں کرنی ہے، اور اس کو کہیں سے قربانی کا گوشت مل جائے، یہ سب کے لیے ہے۔ ایک بوٹی لے لیں یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں، ایک بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک، ایک بوٹی سے لے کے گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بہت نتائج ہیں، لیکن شرط یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ صرف قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے، یہ قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے اور کسی گوشت کے لیے نہیں ہے، اور یہ قربانی کا گوشت 3 دن تک ہوتا ہے۔ میں پھر اس کی وضاحت کروں گا کہ آپ نے خود قربانی کی ہے یا آپ کو قربانی کا گوشت ملا ہے۔ اس کی ترکیب ذرا غور سے سنیے گا۔ اب کرنا کیا ہے، اس گوشت کو سامنے رکھ کے صرف 313 دفعہ پڑھنا ہے، یا شہید یا شہید، بس۔ بڑا زبردست عمل ہے اور اس میں لگتے ہیں صرف 20 منٹ یا 15 منٹ۔ 313 دفعہ اگر قربانی کے گوشت کا ٹکڑا ہو یا بوٹی ہو، آپ نے خود کیا ہو یا کہیں سے قربانی کے گوشت کا ٹکڑا یا بوٹی مل گئی ہو، اول آخر 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے اگر اس کو کر لیں، اب اس کے فائدے سنیں۔ اس کو کھانا نہیں ہے، خود نہیں کھانا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈال دیں۔ اگر مچھلیاں ہوں تو سب سے بہتر ہے، تالاب، دریا، نہر، یقین ہے اگر مچھلیاں ہوں، ورنہ چیل، کوے، کتے، بلیاں، جانور اللہ کی مخلوق۔ اب آپ کہیں گے کہ قربانی میں تو اتنے گوشت، اتنے چھچھڑے، اتنا کچھ ہے، لیکن میں کہوں گا خود چھیننا اور بات ہے، ہاتھ سے دینا اور بات ہے۔ اب نقطہ سمجھیں، ایک ہے خود اٹھا کے کھا لینا، ایک ہے گرا پڑا کھا لینا، ایک ہے آپ اپنے ہاتھ سے اللہ کے مبارک نام سے اسے بابرکت بنا کے دیں۔ اب کھائے گا کون؟ یہ چوڑا، خبیث، کافر جن تو کھا نہیں سکتا۔ ایک درویش اللہ کا ولی جن کھائے گا، اور وہ آپ کا محافظ بن جائے گا، آپ کا گارڈ بن جائے گا اور آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ ہمارے بڑوں نے اس کے تجربات، مشاہدات، واقعات میں جو فائدے لکھے ہیں، اب وہ فوائد بھی ذرا سنتے جائیے گا۔ پہلا فائدہ یہ لکھا ہے، جو بندہ بھی یہ عمل کر کے بے زبان جانوروں کو یہ ڈالے گا، بس اتنا، بس لفظ اتنا ہے، اللہ پاک جل شانہ تو اسے بے زبانوں کی دعاؤں میں شامل فرمائے۔ بے زبان دعائیں بھی دیتے ہیں اور بد دعائیں بھی دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ لکھا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے بے زبانوں کو ہدیہ اور صدقہ کرے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو ناگہانی آفات سے ایسے بچائیں گے جس سے اس کا عضو معطل ہو جائے گا۔ عضو معطل سے مراد بہرا ہو جائے گا، کان سے بہرا ہو جائے گا، آنکھ سے اندھا ہو جائے گا، یا لولا لنگڑا، یا ٹانگ کٹ جائے، یا ہاتھ کٹ جائے، آنکھ نکل جائے، یا زبان کینسر کی وجہ سے یا پھر کسی اور وجہ سے کٹ جائے، یا بازو یا انگلی، یعنی اللہ پاک اس کے، جسے پرانے بابے کہتے تھے، اللہ نور بازو سلامت رکھے۔ نور آنکھیں، نور سے مراد آنکھیں، اور بازو سے مراد ہاتھ، پاؤں، جسم اور اعصاب۔ جو بھی یہ عمل کرے گا، اللہ اس کے نور بازو سلامت رکھیں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ پورے 1 سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے۔ سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے، اور اس برکت والے عمل کی تاثیر کمال ہے۔ اب تیسرا فائدہ سنیں، جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا، اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا گردوں کا مریض ہے تو گردے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس گوشت کی برکت سے وہ گردے کا گوشت ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کوئی جگر کا مریض ہے، کسی بھی تکلیف جسمانی میں مبتلا ہو، یا جسم کے کسی بھی عضو میں کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کی نیت کر کے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے وہ تکلیف ٹھیک کر دیں گے۔ اور اب چوتھا فائدہ سنیے، اگر عورت بے اولادی کی نیت کر کے کرے گی، یا ماں کرے، بیٹی اور بیٹے کے اولاد کی نیت کر کے کرے کہ مولا یہ ابھی جوان نہیں ہوئے، یا جوان ہو گئے ہیں، شادیوں کے قابل ہیں، یا شادیاں ہو گئی ہیں، تو ان کی نسلوں کو بے اولادی کے داغ سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد اور ان کی نسلوں کو اولاد نصیب فرمائے۔ کتنا زبردست عمل ہے،
کتنا زبردست عمل ہے۔ اور ایک انوکھا فائدہ بتاؤں جو مجھے سننے میں آیا ہے، جو میں نے دیکھا، جو مجھے پڑھنے میں ملا، وہ یہ ہے کہ جو بندہ جتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے پہ عمل کرے گا، جتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے پہ یہ عمل کرے گا، اللہ پاک اس بندے کو اتنا بڑا سونے کا ٹکڑا عطا فرمائے گا۔ ضروری نہیں سونے کا ڈلا، سونے کا ٹکڑا، سونے کا پیس ہی ملے، اللہ پاک اتنا زیادہ اس کو وسیع رزق عطا فرمائیں گے۔ اتنا بڑا رزق اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا رزق اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اگلا فائدہ سنیں، اور بہت زبردست فائدہ ہے۔ جو شخص اس کو نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے، اللہ اس کو، اس کی نسلوں کو فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے محفوظ کرے۔ جب یہ گوشت پہ عمل کرے گا اور لقمہ دے گا، اللہ اس کو آفتوں کے لقموں سے بچائے گا، مصیبتوں کے لقموں سے بچائے گا، تکلیفوں کے لقموں سے بچائے گا، اور اسے اللہ پاک رزق کے لقمے ہمیشہ عطا فرمائے گا۔ وسعت کے لقمے، رحمت کے لقمے اللہ پاک اسے ہمیشہ عطا فرمائیں گے۔ عجب فائدے ہیں اس کے، عجب فائدے ہیں، عجب اس کے کمالات ہیں۔